السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کا خصوصی پروگرام عید اسپیشل۔ اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان علماء کرام، نوحہ خان، منقبہ خان اور ہمارے معزز مہمان نگرامی یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان پھر دو معزز ترین مہمان موجود ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے درمیان موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ نوحہ خان، منقبت خان، ذیشان حیدر صاحب۔ ذیشان السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس عید اسپیشل پروگرام میں آئے، تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ نے مجھے مدعو کیا اور جناب سید آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں پر بھی عزا کی بات ہو، ولا کی بات ہو، عزاداری کی بات ہو یا کسی ٹرسٹ کی بات ہو اور وہاں پر رضی بھائی کا نام نہ آئے، رضی حیدر رضی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم رضی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ رضی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مولا آپ کو اپنی ہی زبان میں رکھے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس عید اسپیشل پروگرام میں آپ ہمارے مہمان آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ رضی بھائی۔ ہمارا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ خوشی کی محفل ہو یا کوئی غم کا سلسلہ ہو، ان خوشیوں میں اگر ہمارا کوئی اپنا بچھڑ جائے تو وہ درد آپ بھی جانتے ہیں، اس درد کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں، اس درد کو میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ عید کا دن ہے لیکن کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں پر ان کے پیار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یقیناً ان میں شہدائے ملت جعفریہ کو ہماری سانس جب تک چل رہی ہے ہم انہیں یاد رکھیں گے۔ حالیہ واقعہ کہ ہمارا شیر جیسا عزادار بھائی جس کو شہید کر دیا گیا، اس حوالے سے بھی اس پروگرام کا ہم نے رکھا ہے سلسلہ کہ اس عید کے دن پہ ہم اس موضوع پہ بھی بات کریں گے۔ اور قائم ٹی وی کے نیئر بھائی جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا، نیئر بھائی ہمارے درمیان رہتے تھے۔ آئیے ہم شہید سلمان حیدر کے چھوٹے بھائی جو نوحہ خان ہیں، ذیشان حیدر، ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لفظ نہیں ملتے کہ سلمان نے بہت کم عرصے میں ہر طبقے کے عزادار، ہر آدمی، میں جب ان کے جنازے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر آدمی رضی بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ سلمان، تو وہ ایک شخص نے سب کو ایسا ٹائم دیا۔ ذیشان کیا آپ کی فیلنگ ہے؟ بالکل حسن بھائی، فیلنگ میں آپ کو بس کیا بتاؤں، چونکہ شاید بچپن سے لے کر اب تک 25 سے 29 سال تک کا میرا ساتھ تھا بھائی سے، اور اس سے زیادہ ساتھ یقیناً آپ کا تھا۔ آپ لوگ نے کیا کیا وقت نہیں گزارا دوستوں میں، تو آپ کو پتہ ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ خیر بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً حقیقت میں شیر دل بھائی تھا میرا، وہ سب کا خیال رکھتا تھا، کوئی بھی کسی بھی عزادار کو مشکل میں دیکھتا تھا تو وہ مطلب چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک وہ مسئلہ حل نہ کرائے۔ اور اچھا میں ایک چیز کہوں گا، وہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ان کو کچھ کام دیتا تھا تو وہ اس کام کو منع نہیں کرتے تھے، ان کی کوالٹی یہ تھی، اور میں نے کبھی ان کے اس میں نہ نہیں سنا، وہ جیسا بھی کام ہوتا تھا بولتے ہیں اللہ مالک ہے، مولا والی سے ہو جائے گا۔ تو کافی جگہوں پہ کافی مومنین کی مدد کی انہوں نے، اور پھر خاص طور پہ ان کو جو سب سے زیادہ درد رکھتے تھے وہ رکھتے تھے زائرین کے حوالے سے۔ ہاں بالکل، زائرین کے حوالے سے انہوں نے جتنا کام کیا، اب آپ دیکھیں کہ مطلب شہادتیں کتنی ہوتی ہیں کراچی میں، پورے پاکستان میں اور بھی دیگر ممالک میں ہوتی ہیں، لیکن بہت کم جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ملک آپ کی اس چیز کی مذمت کرے۔ تو عراقی گورنمنٹ نے اس کی مذمت کری۔ اچھا میں تو کیونکہ اس وقت ہوش میں نہیں تھا، لیکن وہاں سے میرے پاس کافی لوگوں کے میسیجز آئے اور وہ تصاویر بھی بھیجی انہوں نے کہ عراقی گورنمنٹ کی طرف سے مذمت ہوئی ہے اس واقعے کی، اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی، انہوں نے یقین دلایا فیملی کو، عراقی گورنمنٹ نے، کہ وہ یقیناً جوارہ مولا عباس میں موجود ہیں۔ تو آپ کا شہدا، آپ کو پتہ ہے مرنا تو سب نے ہے، اور اس پلیٹ فارم سے قائم ٹی وی کے حوالے سے میں بھی یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ موت آئے تو شہادت کیا ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ ورثہ ہے۔ اور بھائی
بس سلمان حیدر جو تھے انہوں نے اسیری بھی کاٹی, انہوں نے شہادت کے مرتبے میں فائد ہوئے. تو بس میری بھی خواہش یہی ہے کہ موت آئے تو سلمان حیدر جیسی آئے, اور جنازہ اٹھے میرا بھی تو پھر ویسے اٹھے جیسا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آج عید کا دن ہے, یہ آج کے دن میں نے اپنے شہدا کی جو بات کی ہے وہ بات ایسے ہی نہیں کی. علماء کرام کی جو ہم نے درس لیا ان سے, جو کتب میں ہم نے پڑھا کہ آج ہی کا دن تھا کہ جب امیر کائنات کے گھر میں آج 10واں, تو وہاں پر بھی سوگ کی کیفیت تھی, لیکن حسن اور حسین کے لیے جنت سے کپڑے بھیجے گئے تھے. تو وہ جو مناظر ہوتے ہیں کہ آل محمد کی خوشیوں میں ہم خوش رہتے ہیں, ان کے غم میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں, بس وہی ہمارے تسکین کا سامان ہے. اس کے علاوہ لفظوں میں تو کوئی اس درد کا کوئی مرم ہے ہی نہیں. رضی بھائی, آپ کا بھی سلمان حیدر سے بڑا سلسلہ رہا, تو آپ نے ان کو ایز اے عزادار, ایز اے انسان, وہ بات جو آپ نے ابھی تک شیئر کرنا چاہ رہے ہو اور نہیں ہو پائی ہو, تو اگر آپ ہمیں سنائیں, بتائیں. جیسا کہ ابھی سلمان بھائی کے بھائی ذیشان نے کہا کہ شیخ دل تھے وہ, اور زائرین کے حوالے سے اور عزاداروں کے حوالے سے جب بھی ہم نے کوئی کام کہا ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ یہ بہت آنر کی بات ہے کہ ایران گورنمنٹ نے تعزیت کی ہے اور یہ میسیج بھی آیا ہے. تو اس کو میں آگے پڑھاتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست زیارت پہ گئے ہوئے تھے, تو ان کا نام ہے کاظم کربلائی. تو ان کا اگلے دن فون آیا سلمان بھائی کی شہادت کے بعد کہ کہنے لگے کہ ہمارے گروپ کا ایک لڑکا مولا کے حرم میں جب زیارت کے لیے جا رہا تھا تو وہاں اس نے سلمان بھائی کو دیکھا. تو یقیناً سلمان بھائی کی جو شہادت ہے اور جو ان کے کام ہے, کیونکہ ہم تو ان کو بہت کلوز جانتے تھے, بہت کم عرصے میں بہت انہوں نے خدمت کی, کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. عزاداری کے حوالے سے, مومنین کی خدمت کے حوالے سے, زائرین کے حوالے سے, اور بہت سارے ایسے کام لوگوں کی خدمت کے حوالے سے. تو یقیناً کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مقدس مقامات ہیں, اور جب ہمارے انشاءاللہ زائر یہاں سے جائیں گے, ہم جائیں گے, تو ہمیں یہ یقیناً محسوس ہوگا کہ سلمان بھائی جیسے ابھی آپ یہاں سے تو گزر رہے ہیں انشاءاللہ ایسا, کیونکہ وہ واقعی میں بہت اچھا ایک انسان. اور ہم نے تو ان کو جو بھی دیکھا ابھی 4-5 سالوں میں بہت کلوز, ویسے ہماری دوستی تو 18-20 سال سے ہے, لیکن میں نے کسی بھی کام کو نہ کرتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا کوئی بھی بات کرو کہ وہ یوں کرتے, جیسے مشکل مسئلہ ہوتا ہے, ہم نے فون کیا گیا بھائی یہ مسئلہ ہے, بابا جی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کا ایک خاص اسٹائل تھا نا, تو ہم نے ان کے اندر نا خوف نہیں دیکھا, نہ خوف دیکھا, نہ کوئی ایسا لالچ دیکھا کہ آدمی کسی لالچ میں کام کرتا ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر مقام بھی دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں اتنی گرمی کے اندر اتنے لوگ تھے, بہت بڑا جنازہ تھا. پھر سویم کے اندر آپ نے دیکھا, پھر 40ویں میں دیکھا. انچولی امام بارگاہ بھرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے, پورا امام بارگاہ صحن تک پیک کا. بالکل. تو یقیناً شہید کو رزق ملتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بالکل. اور ہمارے اسی فیملی کا پروگرام میں بہت بڑا نقصان ہے, اس کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی ایک نقصان ہے. بالکل. جو لوگ جانتے تھے ان کو پتہ ہے کہ سلمان بھائی, ابھی جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں نا, جیسے ابھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے یار میں نے کس کو ٹیلی فون کرنا ہے, تو اس میں سے ایک آدمی بھی کام ہو گیا ہے. اور ایسے لوگ کم ہیں کہ جب آپ فون کریں اور فوراً وہاں سے رپلائی آئے, تو شہر میں کم ہی لوگ ہیں, چند لوگ ہیں. اس وجہ سے اپنا دعوے دار تو بہت سارے ہیں, ان کے موبائل فون بند ہوتے ہیں, پھر ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, بالکل, ان کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن سلمان بھائی کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی. اور ایک ہمارے صغیر عابد رضوی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور بھی قوم کے بہت لوگوں نے خدمت کی, سلمان بھائی اور بہت سارے لوگ ہیں, چاچا وحید. تو اس کے بعد ہم نے جب یہ سلمان بھائی کے اندر یہ کرنٹ دیکھا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو تو فوراً منع نہیں تھا کسی کام کے لیے. تو اس سے تو فیملی کو تو نقصان ہوا ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا. قوم کا, ہم لوگوں کا, قریبی لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے اس سے. اگر کوئی کلام آپ ہدیہ کرنا چاہیں تو بالکل میں کلام میں بالکل پیش کروں گا, اور اس کا جو بھی ثواب ہے میں اپنے بھائی شہید سلمان حیدر کو ہدیہ کروں گا. اور بس ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, اکثر بندہ سوچ نہیں سکتا, لیکن جناب سیدہ انہی کو چنتی ہیں جن سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور وہ کوئی نہ کوئی کام ایسے پسند آتے ہیں. یقیناً جناب سیدہ کو ہر مومن بڑا عزیز ہے, لیکن چند لوگوں کے کام ایسے پسند آ جاتے ہیں
جس پہ وہ ان کو اپنے پاس طلب کر لیتی ہے. اور جس طرح رضی بھائی نے بولا کہ وہ یقیناً ہمیں کہیں نہ کہیں ملیں گے, تو یہی خواہش یہی عزم ہمارا ہے. یہ کلام میں پیش کروں گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا بھائی کی. جب غسل ہوا اس کے بعد ایک تصویر تھی, وہ میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا ضرور. بس میں ایک سے دو اشعار اس کلام کے پیش کروں گا. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے, کرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے. اچھا, اکثر حسن بھائی, رضی بھائی, ہمارے کسی کی بھی شہادت ہو یا کسی کی بھی کوئی بھی غم ہم پہ گزرتا ہے تو ہم اپنے غم کو ہلکا کر کے غم حسین کو پیش اوپر رکھتے ہیں. تو بس میں وہی پیش کر رہا ہوں آخری اس منقبت کا شعر. کہ نہیں ہے پیارا عزیزوں کا غم ہمیں لیکن, نہیں ہے پیارا عزیزوں کا غم ہمیں لیکن, زمانے بھر میں قیامت کا غم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی رضی بھائی, آپ تو ماشاءاللہ سے آپ اورنگی ٹاؤن کا نام آئے اور حیدر کرار کا نام آئے تو آپ کا نام تو آپ کو پتہ ہے امام نے صف اول پر دیا اس وقت. تو یہ کیا مشکلات کا سلسلہ جو آپ نے طے کیا, اب اس میں آپ کہاں تک اچیو کر چکے ہیں؟ دیکھیں, حیدر کرار کا نام آئے اور مشکلات تو ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں. کیا کہنے بھائی, اگر آپ کا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے بے شک بے شک مسئلے حل ہوں گے. آپ کے سامنے کی بات ہے اس ادارے کے حوالے سے, تو کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں سب آپ کے نالج میں ہیں, اور بس انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک دم ہے. اچھا, آپ نے کوئی اسکول وغیرہ کا بھی سلسلہ کیا تھا یا ٹیوشن وغیرہ کا؟ اور اسکول کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک سید اقبال حسین شاہ صاحب ہیں, وہ ہمیں 3 سال پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جو بھی بچہ میٹرک میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے, کہیں بھی رہتا ہو, کوئی بھی زبان بولتا ہو, تو اس کو میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا. لیکن پرائرٹی پہ اس کو اس لیے اس طرح رکھنا ہے کہ اس کے وہ اچھا پڑھا لکھا ہو, میٹرک میں نمبر اس نے ٹاپ کیا ہوں. تو میں نے کہا اورنگی ٹاؤن کے اندر تو لوگ 5ویں کلاس پڑھنے بڑی بات ہے, میٹرک پتہ نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. تو میں نے ان کا مائنڈ اس طرح بنایا, تو الحمدللہ بہت اسٹینڈرڈ لیول کا اسکول آپ کے سامنے تیار ہے, بچے پڑھ رہے ہیں اور میٹرک تک یہ اسکول ہے. بہت کم فیس رکھ کے اس اسکول کو بھی آن کیا ہے, اور اسٹینڈرڈ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. اب تو یہاں یہ ہے کہ ہر کلاس میں 50 اپلیکیشن ہے, پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, سیٹیں ہیں ماشاء اللہ. بہت اسٹینڈرڈ لیول کا وہ چلا رہے ہیں, اور سارا بنایا بھی انہوں نے, اور خرچ مسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں. نہیں الحمدللہ ان کے پاس تو وسائل کی کمی نہیں ہے, وہ مکمل اس کو کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ اور بھی کئی مقام پہ جگہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ تو اس میں کئی آپ کے احباب دوست وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. شاہ صاحب کا مکمل اسکول انہوں نے بنایا, جگہ ہم نے دی ہے, بنایا انہوں نے, چلا ہو رہے ہیں تمام چیزیں.
5 رکنی ایک بورڈ ہے جس میں 4 ان کے گھر کے لوگ ہیں, 5واں میں ہوں اس میں. تو بہت اچھا چل رہا ہے, مطلب نہ اللہ کا شکر ہے, فنڈ کی کمی ہے نہ کچھ ہے, مولانا ان کو بہت دیا ہے, خرچ کر رہے ہیں وہ, مزید ابھی کریں گے وہ. اور اس میں باہر سے ہم چندہ نہیں لیتے اسکول کے حوالے سے, شاہ صاحب کا مکمل پروجیکٹ اپنا وہ کر رہے ہیں. باقی عزاداری آپ کے سامنے ہے, راشن یہاں پر تقسیم ہوتا ہے, عزاداری کا سلسلہ ہے, اور یہ سارے سلسلے بھی چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ایک کمیٹی ہے امام بارگاہ کی, اس میں شاہ صاحب کا بھی ہمارے سے تعاون رہتا ہے, کچھ ہمارے اور ٹرسٹیز ہیں, محمد رضا کاظمی صاحب ہیں, مزمل بھائی ہیں, حسن رضا سہیل ہیں, اور کچھ نام میں بھی بھول گیا ہوں, یاد نہیں آتا ہے کیونکہ کمیٹی ہے, کامران حیدر ہیں. تو مل کے سارا انشاءاللہ یہ بات تو طے ہے رضی بھائی کہ میں تو خود ایک ذاکر پڑھنے والا ہوں, ذیشان بھی بیٹھے ہیں, کہ عزاداری میں جو شہزادی نے آپ کو جو سلسلہ دیا ہے کہ واقعتاً آپ کے یہاں کا کوئی جشن ہو یا عزاداری ہو تو ہر عالم ہو یا نوح خان ہو یا پڑھنے والا, اس کی اول ترین خواہش ہوتی ہے حیدر کرار میں جا کے پڑھے. بہت اچھا پروگرام سے دل کے ساتھ عزاداری نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے پیسہ تو آپ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوگا اور کر رہے ہیں لوگ, لیکن توفیقات آپ کی ایسی ہیں, آپ کی نیت کچھ اس طرح کی ہے کہ مطلب باخدا یہ میں اس میں کوئی آڑ نہیں ہے. میں آن اسپیڈ آپ لوگ یہ بات کر دیتے ہیں نا تو پھر میں اور چارج ہو جاتا ہوں. یہ نہیں, یہ سچی بات ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑ پتی لوگ پڑے ہوئے, وہ آج کبھی کربلا نہیں گئے, توفیقات نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی سب چیزیں ہیں, لیکن بہت لوگ کروڑ پتی ہیں. لیکن کربلا وغیرہ جو جاننے کی بات آتی ہے نا, یہ میرا عقیدہ ہے اور ہم سب کا ایمان ہے کہ یہاں پیسہ نہیں چلتا, یا نیت چلتی ہے. آپ ارادہ کریں, سارے انتظامات مولا حسین خود کرتے ہیں. اسی طرح ڈیوٹیاں دی ہیں. اور رضی بھائی نے جس طرح آپ نے بتایا کہ اسکول کا کام چل رہا ہے, ہمارے یہاں سب سے مین فوکس جو ہے نا وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں, ہمارے نہیں, میں پاکستان کا ایک عجیب و غریب وہ ہے جو سب سے زیادہ نالائق ہوتا ہے, ہم اس کو مدرسے بھیج دیتے ہیں. ہاں ذاتی بات ہے. اور جو سب سے اچھا ہوتا ہے ہم اس کو ڈاکٹر بناتے ہیں. ہم جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کو ہم کوئی نہ کوئی پلیسنگ غلط کی ہوئی ہے, بس یہ چیزیں ہیں. اور اسکولنگ پہ اگر ہمارا ملت کے اندر اچھا اقدام کیے جائیں, سر رضی بھائی نے کیا, تو آپ کو آگے جا کے اچھی نسل ملے گی یقیناً. رضی بھائی آخر میں آپ اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے یا کوئی ایسا پیغام, کوئی ایسا میسیج کہ آپ دینا چاہیں, اور کسی بھی حوالے سے, کیونکہ ہمارے درمیان بلا فضل کے ماننے والے ہیں, کوئی فاصلہ تو ہے ہی نہیں, تو آپ ہیں اور یہ آپ کا کیمرہ ہے. اگر آپ پوری دنیا میں جو کینیڈا ٹی وی وغیرہ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں لوگ, پرائم ٹی وی, کوئی میسیج دینا سب سے پہلے تو آپ کا جو کینیڈا ٹی وی ہے, قائم ٹی وی کینیڈا, ان کا شکریہ, ان کی پوری ٹیم کا, آپ کا, کہ آپ نے ہمیں عید کے دن بلایا. اور پیغام یہی ہے کہ آپ اگر عزاداری میں آپ نے کام کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, نیت آپ کی اچھی ہوگی. آپ کے سامنے ابھی 7 کروڑ روپے کا پروجیکٹ امام بارگاہ میں تعمیراتی چل رہا, جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. تو دینے والے لوگ بہت ہیں, اور مولا کے کام میں جو ہے, مولا کے کام میں اور مولا کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں. مولا کے کام کے لیے آپ نیک نیتی سے ایک قدم بڑھائیں گے نا, تو انشاءاللہ بہت پیسے ہیں. اچھا, وہ لوگ بھی ہوں گے جو دے نہیں رہے لیکن پوچھ رہے ہوں گے آپ سے. ہاں نہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پیچھے باتیں کرتے ہیں. پیچھے تو وہی باتیں کرتا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتا. حصہ ڈالنا نہیں, لیکن پوچھنا ہے کہ کیسے ہو گیا. ایسے لوگ, جو لوگ پیچھے باتیں کرتے ہیں, وہ میرا ایمان ہے, اور انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے روزہ قیامت امام کے بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوں گے نا, انہوں نے کتنا کام کیا اور کتنی تنقید کی. تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. آج ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بہت بہترین عزاداری ہے مختلف مساجد امام بارگاہوں میں, سب جانتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ویسے تو عزاداری مزید بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. یہ تو وعدہ ہے, بالکل, یہ تو عزاداری ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ تو رہے گی. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. رضی بھائی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں ذیشان حیدر سے ایک خصوصی کلام سنوں گا, اور میں چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں. رضی بھائی آپ کا, ذیشان آپ کا, اور تمام جو ہمارے دیکھنے والے ان سب کا شکریہ. اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کے بعد ذیشان حیدر اپنا کلام سنائیں گے آپ کو. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حسن عیاض جعفری کو اجازت دیجیے. جی ذیشان. نہیں حسن بھائی, میں آپ کو اجازت لینے نہیں دوں گا, کیونکہ میں چاہوں گا کہ کلام جو ہے یہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھوائیں. اور چونکہ آپ نے اس پہ ایک شعر بہت اچھا کہا تھا, وہ میں اسی وجہ سے کلام پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ شعر بھی آپ اس میں شامل ثواب کریں. تو بس بہت کم موقع ملتا ہے آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا, اور آپ ہماری حوصلہ افزائی بہت کرتے ہیں. تو بس اگر آپ ساتھ پڑھوائیں گے تو بڑی سخی ہے فاطمہ,
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور یہ بڑا خوبصورت کلام لکھا، اور مجھے کیا یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں سب کو پسند آیا۔ میر سجاد نے بہت خوبصورت لکھا، لیکن وہ شاعرانہ سلسلہ بی بی عطا کر دیتی ہیں، تو اس میں ایک شعر میں نے کہا تھا، تو وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو خدا کا خاص ہے نبی، جو خدا کا خاص ہے نبی، اس کی زندگی ہے فاطمہ، اس کی زندگی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے۔ آخری شعر میں چاہوں گا سب میں میرے ساتھ مل کے یہ شعر میں بھی شامل ثواب ہوں، کہ لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، اے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، ہے لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، ہے رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، کہ آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ۔